بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک مرتبہ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ہفتے وار اجتماع جو جمعرات کو بعد نماز عشاء ہوا کرتا تھا، رمضان مبارک میں ہم لوگ اسی اجتماع کو اتوار کے دن بعد نماز ظہر اسی ہماری جامع مسجد یاسین آباد میں کرتے ہیں۔ تو سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ سورۃ الشعراء کے اب تک 9 رکوع کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور یہ ہمارا 19واں سپارہ ہے۔ قرآن مجید کی 26ویں نمبر سورت ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں رکوع کی ابتدا کریں گے، اور اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، آپ کی تبلیغی کوششوں کا ذکر فرمایا، آپ کے دل میں جو تبلیغ کے حوالے سے کڑن تھی اس کو بیان فرمایا، اور لوگوں کی جو بے پرواہی، لوگوں کی غفلتیں جو ہر زمانے میں لوگوں پہ طاری رہتی ہے، تو اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ تو انہی واقعات میں سے آج 7واں واقعہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے کی ابتدا بھی تقریباً اسی طرح سے ہے کہ جس طرح پچھلے نبیوں کا ذکر کیا گیا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ جھٹلایا رسولوں کو باغ والوں نے یا درختوں والوں نے۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے کہ اصحاب الایکہ، تو یہ ایکہ جو ہے عربی زبان میں درختوں کے جہاں پہ کثرت ہوتی ہے، یہ جنگل ہوتے ہیں، گھنے درخت ہوتے ہیں، اس کو ایکہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان گھنے جنگلوں والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ صرف ایک رسول کا انہوں نے انکار کیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو اس بات کا میں ہر مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ایک رسول کا انکار کر دینا اللہ کے تقریباً 1,24,000 انبیاء کا انکار کر دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا انہوں نے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہا کہ کیسے جھٹلایا ان لوگوں نے۔ تو اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت مشہور و معروف انبیاء کرام میں سے ہے۔ آپ نے ان کا ذکر ویسے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کا ذکر خاص طور پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو مدین تشریف لے گئے، اور مدین میں پھر شعیب علیہ السلام کے بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوا، اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، ان کے باغات کو پانی دیتے رہے، سیراب کرتے رہے، ان کی یعنی باغبانی کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے کی،
تو یہ شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ان کے نسب کے حوالے سے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو انہی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو مختلف اقوال ہیں، اور پھر ایک قول یہ ہے کہ وہ 2 قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ پہلے تو وہ مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن جب مدین کے لوگوں نے نافرمانی کی اور ان کا انکار کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین والوں پہ عذاب نازل فرما دیا۔ ایک زوردار چنگاڑ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے ماری، تو ان کی آواز کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اور دوسری جو قوم تھی وہ ایکا کی تھی۔ ایکا اصل میں یہ تقریباً دونوں کا مقام قریب قریب ہے، اور یہ جب سعودیہ سے، حجاز مقدس سے شام کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ایک مین راستے پر جو قومی شاہراہ تھی، قدیم تجارتی شاہراہ، اس کے بالکل بیچ میں یہ جگہ پڑتی ہے۔ اور اہل عرب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، کیونکہ عرب تاجر تھے اور تجارت کرنے والے لوگ اس شاہراہ سے گزرتے تھے۔ تو عربوں کے بچے بچے کے اندر اس قوم کے بارے میں ذکر تھا کہ مدین والے، اور ان کی تباہ شدہ بستیاں جو ہے وہ نظر آتی تھی ان کو، تو ان کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایکا بھی ان کے نزدیک ہی تھا۔ اور یہ ایکا والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ایکا والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، جو ایک بڑا درخت تھا، اس کے گرد بہت سارے جنگل تھے۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، بد اخلاق قسم کے لوگ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لیتے تھے تو لوگوں سے زیادہ لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو کم کر کے دیتے تھے۔ یہ برائیاں ان کی تھی۔ کفر بھی تھا، پھر کفر کے ساتھ ان کی بد اخلاقیاں تھی، بدتمیزیاں تھی، لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، خوفزدہ کرتے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ مدین اور ایکا ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ بہرحال تو مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ اور شعیب علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آپ کو بعض روایتوں کے مطابق 21 سال کی عمر میں نبی بنا دیا گیا تھا، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت شدید محبت رکھتے تھے، بہت عشق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی ایک مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس ان کو بینائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شعیب، کیا جہنم کے خوف میں رو رہے ہو یا جنت کے شوق میں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تو جانتا تھا۔ آپ نے کہا میرے رب تو سب کچھ جانتا ہے، میں تیری محبت میں رو رہا ہوں۔ کیا تم نے سچ کہا؟ تم سچے ہو، تم محبت کرنے والے ہو، تو اس لیے میں اپنے کریم کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں آئے اور 10 سال ان کی خدمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کو ان کی خدمت میں معمول کیا گیا، اور 10 سال ان کی خدمت کر کر ان کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ماشاءاللہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ایکا والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، پھر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب کہا ان سے شعیب نے الا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں محاورے میں خوف خدا کرو بھائی، کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو لوگ پھر اپنے طرف سے باتیں بنا دیتے ہیں، کہتے کفر تو نہیں کیا میں نے کوئی، تم اس طرح بول رہے ہو۔ حالانکہ کفر ہی نہیں، گناہوں سے بھی ڈرنا چاہیے، گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا کہ گناہ کفر کی ڈاک ہوتے ہیں، یعنی جو شخص گناہ کے اندر جری ہوتا ہے وہ کفر میں پڑ ہی جاتا ہے۔
اور اس کی تفصیل ہے، ترتیب ہے کہ ایک دم سے انسان گناہ میں نہیں پڑتا. پہلے انسان مستحبات کو چھوڑتا ہے، نیک کام ہوتا ہے، ارے یار کوئی اتنا اہم کام تو نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد سنتوں کو چھوڑتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیوں پیچھے کفر چھپا ہوتا جو اس کو اکساڑا ہوتا. تو سنتوں کی اتنی کوئی اہم تو نہیں ہے، کوئی لازم فرض تو نہیں ہے نا، یہ کہتے واجب تو نہیں ہے ہم پر. یہ تراویح کے بارے میں اکثر لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. پھر اس سے نکل کے آگے پھر وہ واجبات کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جو فرض کو چھوڑ دے اس کے ایمان کی کوئی خیر نہیں ہے، اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہی ہے. کوئی پتہ نہیں موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ چیزیں ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ان فرائض کو، بلکہ فرائض تو فرائض، واجبات سنتوں کو بھی نہ چھوڑا جائے. کیونکہ جو سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. خود آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک سنتی لم ینل شفاعتی. تو یہ تراویح نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور دیگر بہت ساری سنتیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ورنہ اس قیامت کے دن جب اللہ کے بعد آقا علیہ السلام کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور وہی اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور سنتوں کی چھوڑنے کی پاداش میں جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے تو کہیں ایسا نہ کہ وہ منع کر دیں کہ تم نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا تھا. اور یہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تبھی لوگ چھوڑتے ہیں. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھنے بڑی اہم بات ہے. ممکن ہے کہ میری بات کسی کے دل کو لگ جائے تو وہ پکا ہو جائے اس بات میں. ایک کمرہ ہے اور اس کے بارے میں کسی معتبر آدمی نے بتایا کہ اندر 8-10 سانپ ہیں، جو جاتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کمرے میں. تو آپ میں سے کوئی جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا اس کمرے میں، کیونکہ آپ کو اس کی بات پہ یقین ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آئے چلو یار ایسے لوگ بولتے رہتے ہیں، تو آپ چلے جائیں گے. یقین ہوگا تو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. ہاں یا نہ بولو، کوئی مشکل سوال تو نہیں کر رہا نا اس میں آپ کو کیلکولیٹر چلا کے حساب کتاب کرنا پڑے. چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے سوالوں کا جواب تو دے دیا کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں جائیں گے اس میں. اسی طرح اللہ کے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو اس کو 70 کروڑ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو اگر نبی کو ہم سچا جانتے ہیں، نبی کی بات کو مانتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا. کتنی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، نماز چھوڑنے کو قتل ہونے سے زیادہ اہم سمجھے گا کہ بھئی میری جان چلی جائے مگر نماز نہ چھوٹے. جیسا کہ امام حسین کو یقین تھا تو میدان کربلا میں جان تو دشمنوں کو دے دی لیکن نماز نہیں دی، نماز پڑھی آپ نے. تو جس کو جتنا یقین ہوتا وہ اتنا ہی نماز پہ پکا ہوتا، اور جس کو یقین میں کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس لیے نمازوں میں سستی کر جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کہا اے لوگوں کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں. وہی بات جو گزشتہ انبیاء کے کلام میں آئی کہ اللہ اپنے نبی ایسے لوگوں کو بناتا ہے جن کے کردار لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ نہایت ہی امانت دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے کردار میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں ان کے کردار کی. ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خاص بات دیکھیں گے، جو اللہ کے طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باکردار لوگ ہوتے ہیں. اور لوگوں کو کردار کا علم ایسے باتوں سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ باتیں کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، آپ 2 منٹ میں ان کی باتوں میں پھنس جائیں گے.
لوگوں کے کردار کا پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر کر، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنا صاحب کردار ہے۔ تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو امانت دار ہوں تم میں سے، فاتقوا اللہ واطیعونی، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ جملہ پچھلے نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو دراصل یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا نبی کی اطاعت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اگر نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص فرض نماز تو ادا نہیں کرتا اور ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ قوالی میں نعت خوانی میں گزارتا ہے اور صبح فجر نہیں پڑتا، تو اب یہ کتنی ہی اپنے آپ میں سمجھتا رہے کہ یار میں بڑی عبادت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو رسول کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو اولیاء کرام کی ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوں، اس محفل میں تو رحمتیں برستی ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس سے۔ تمہیں پتا ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو تو نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ تاکہ تمہیں فجر کی نماز مل جائے، اور تم وہ سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں لوگوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، کتنا پوری رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور فرض نماز مسجد میں آگے پڑھ نہیں رہے، تو ان کی عبادتیں بیکار ہے، پوری رات کی عبادت ہے، کہ اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے جو اس کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا نبی کی اطاعت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جو انبیاء کا ایک خاصہ ہے اور سچے مبلغین کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جو بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں کسی سے کچھ لیتے نہیں، کچھ اجرت طے نہیں کرتے، کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ تو اب تک پچھلے جتنے انبیاء کا 7 نبیوں کا ذکر آیا اور اللہ نے ہر نبی کے بارے میں یہ جملہ بیان کیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے فرمایا وما اسألکم اجرا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے لوگو میں تم سے اس نیک کام پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ مخلص ہونے کی علامتیں ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پہ معاملہ بالکل برعکس، ہمارے یہاں پہ اس خطیب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جس کی فیس سب سے زیادہ ہو۔ چھوٹے آدمی کو نہیں، بڑے آدمی کو میں نے بلایا، تو تمہارا بلانا بھی دنیا کے لیے، اس کا آنا بھی دنیا کے لیے۔ ممکن ہے وہ تو اللہ کے لیے آیا ہو، لیکن تمہارا بلانا دنیا کے لیے، کہ اگر تمہیں دین کی نصیحت چاہیے ہوتی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں جاننا ہوتا تو کسی بھی مخلص آدمی کو بلا کے اللہ کے دین کے بارے میں سن لیتے، لیکن تمہیں ناموری پیدا کرنی تھی، تمہیں لوگوں کو بتانا تھا کہ فلانا آیا تھا ہمارے یہاں پہ، یہ دیکھو میرے ساتھ فوٹو ہے، میرے اسٹیٹس پہ لگی ہوئی ہے، دیکھ لو میرے فیس بک پیج پہ ڈالی ہوئی ہے میرے فوٹو ہے، اس کی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، ہمارے گھر پہ آیا تھا وہ۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے ریاکاری، دنیا داری، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ خود بھی مخلص نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبیوں کا مخلص لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لوگوں سے اس کا تقاضا نہیں کرتے۔ تو اب اندازہ کر لیجیے ہمارے زمانے میں جو لوگ خاص طور پہ، یعنی خطیب کے لیے تو فقہ نے پھر بھی اجازت دی ہے کہ وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن نائب خان اور قوالوں اور دیگر لوگوں کو بلانے پر اور اسٹیج سیکرٹری کو بلانے پر جو اجرتیں طے کی جاتی ہے وہ سراسر ناجائز ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم ناپ پورا کرو،
اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی نے کو تبلیغ کی کہ تم وزن پورا کرو اور کم کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور دیکھیے یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے بچائے، اور فرما کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تولو۔ قسطاس مستقیم، قسطاس کہتے ہیں انصاف کو، وہ عدل کو بھی، یعنی سیدھا ترازو ہو، صحیح ترازو ہو، اور اس کے ساتھ تول کے لوگوں کو ان کا وزن دو۔ تو اولیاء کرام اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ اصل میں تو کام دکاندار کا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ترازو رکھے، لیکن اولیاء کرام، بعض اولیاء کے بارے میں نے پڑھا جب وہ سودا لیتے تھے تو وہ دونوں پلڑوں میں رکھ کے تلواتے تھے۔ پہلے ایک پلڑے میں ویٹ رکھ دیا، دوسرے میں سامان رکھ کے تولا لیا، دیکھ لیا برابر ہو گیا، پھر اس کو چینج کرتے تھے، ویٹ یہاں پہ لے کے آتے تھے، سامان وہاں پہ لے کے جاتے تھے، پھر دیکھتے تھے برابر ہوگا، پھر لیتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو بےایمانی نہیں کرے، سامنے والا کر سکتا ہے۔ اور عموماً ہوتا ہے ایسا کہ لوگ ایسے پرانے قسم کے ترازو رکھتے ہیں، اور جن کے بٹے بھی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی وہ یعنی سرکاری جو بٹے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں اینٹوں کے۔ اب ان کے وزن کو کون پوچھتا ہے؟ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ اٹھا کے بٹا رکھتا ہے، اینٹ کا ٹکڑا رکھتا ہے اور دے دیتا ہے۔ اسی طرح دکانداروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وزن کو بڑھانے کے لیے خوب پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، خوب سبزیوں کو گیلا رکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو گیلا رکھتے ہیں تاکہ وزن بڑھ جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے فراڈ کی صورتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے ترازو سے تولو۔ وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو اب دیکھیں کہ لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینا، تو اب یہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر یہ بہت عام صورتحال ہے۔ یہ جو غریب آدمی کی بات ہم کر رہے ہیں جو سبزیاں وغیرہ جو بیچتے ہیں، اب سرکاری محکموں میں ہر جگہ یہی ہے۔ سرکاری محکموں میں آپ کو اپنا رائٹ لینا ہے، تو جب تک سامنے والے کدھر کو رشوت وغیرہ نہیں دیں گے تب تک آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں۔ حتیٰ کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہمیں گریجویٹی لینی ہے، اپنی ہمیں اپنا پرائیویٹ فنڈ لینا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، جب تک اتنا نہیں کھلائیں گے تب تک ملے گا ہی نہیں۔ تو اب ہر جگہ اب یہ لوگوں کا مال کم کرنا ہی ہے نا۔ وہ کھلانے کی صورت یہ ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ الگ سے پیسے دے کے پھر پوری رقم لے لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا % تم رکھ لو باقی مجھے دے دو۔ وہ پوری محکمے میں تقسیم ہوتی ہے، آفیسروں میں تقسیم ہوتی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت ظلم کا میدان گرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو فرمایا کہ زمین میں فساد کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت شدت فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ عادل بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تجلی ہوتا ہے، یعنی اس کا ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے، جو عدل کرنے والا ہے۔ اور اس عدل و انصاف سے ہی حکومتیں قائم رہتی ہے۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو تو حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو آج ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، جتنے حکمران آ رہے ہوتے ہیں کسی کے بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے، بہت کم پورے ہوتے ہیں۔ اگر جس کو پورے بھی ہو رہے تو یہ نہیں کہ وہ عادل ہے، یہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کسوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر انہیں کا قصور نہیں ہے، ہماری اگر ان میں سے کسی سے جان پہچان ہو تو کہتے ہیں یار مجھے بھی دے دے کچھ، تو جس کو جو ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ تو ساری کی ساری قوم ظالم ہوئی پڑی ہے، اور جب قوم ظلم کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں میں تو باقاعدہ عذاب آتا تھا، ختم کر دیتا، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، اس قوم پر عذاب آتا تو ہے مگر
ایسا نہیں آتا کہ پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی تنگیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آج ہم ان سب معاملات میں گرے ہوئے، ہر روز دھڑکا لگا ہوتا ہے کب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، کب مہنگائی اور چڑھ جائے گی، کب پاکستانی کرنسی اور گر جائے گی. لوگوں کی رقمیں بینکوں میں رکھے رکھے وہ زیرو ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ حال ہو گیا. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اور عذاب کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور ان ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، جو جس کا نتیجے میں پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے پھر سارا کا سارا. تو اللہ فرما رہا کہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو، یا کچھ جو پہلے فطرتیں گزر چکی ہیں اس کو پیدا کیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جو سب کو پیدا کر سکتا ہے سب کو مار بھی سکتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو کہا اسے ڈرو، اسے ڈرو گے تو کام تمہارا بن جائے گا. اور ڈرتا وہی ہے جس کو یقین ہو، اور جس کو یقین نہیں ہو وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. تو ابھی میں نے بڑی واضح مثال کے ساتھ آپ کو بتایا، سانپ والے کمرے کی مثال دی تھی آپ کو. تو جس کو یقین ہے اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کو یقین ہے تو وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، اور جس کا ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، تو وہ چھوڑ دے گا. تو اب یہ تو اللہ کے نبی کی باتیں تھی. دیکھو نبیوں کی باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، کوئی لچھے دار نہیں ہوتی. حق بالکل سیدھا کھلم کھلا آتا، لگی لپٹی نہیں بولتا. حق صاف صاف کہتا. اچھا ہمارے زمانے میں لوگوں کو لگی لپٹی سننے کی عادت ہے. کہتے ہیں زہر بھی دینا ہو تو اتنا شکر کی بڑھیا والے پیٹ کے دیا کرو بھائی، ایسے تو مت کیا کرو. یعنی زہر بھی لے لیں گے مگر سیدھی سیدھی طور پہ مت دو، وہاں گرا کر میں دو تو ہم لے لیں گے. لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا پیش کرتا ہے. تو تمام نبیوں کے یہی جملے تھے جو سیدھے سیدھے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی لوچ پوچھ نہیں ہے. تو اب یہ کافر کیا جواب میں کہتے ہیں؟ قالوا انما انت من المسحرین. اب آپ کی بات کا انکار تو نہیں کر سکے دلیل کے ساتھ. تو کہتے ہیں آپ کا تو جادو کرا دیا گیا ہے. یعنی جس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہو اب وہ لوگ، یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو تو جادو ہو گیا، پاگل والی باتیں کر رہے ہیں آپ. معاذ اللہ، سننا معاذ اللہ. وما انت الا بشر مثلنا. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے کہ آپ بشر ہیں، آپ میں ہم میں کیا فرق ہے، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. ان ظالموں نے یہ خیال بنایا ہوا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوگا یا مخلوق سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی نبی بھیجے ان سب کا ظاہر بشر ہے، وہ بشریت ظاہر ان کی تھی، حقیقت ان کی نورانیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ان کا بشر ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. کیونکہ فرشتہ آ جائے سامنے اور پتہ چل جائے فرشتہ تو پھر کون انکار کرے گا، سب مان ہی لیں گے. تو امتحان تو نہیں ہوا نا. پھر امتحان تو یہ ہے کہ تمہارے جیسا آدمی بھیجا اور اس کو اسٹیٹس دیا، ظاہر میں تمہارے جیسا اسٹیٹس اس کا رسول کا، پھر اس کی مانو آپ. فرمایا کہ وما انت الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہے. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تو پکا یہ شک ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، یعنی آپ کوئی نبی نہیں ہے. تو دیکھو ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے، جب طبیعتیں باطل کی عادی ہو جائیں اور دلوں کا میدان باطل کی طرف ہو تو چاہے سمجھانے والا اللہ کا نبی ہو یا نبی کا وارث ہو، لوگ اس کی بات میں تعویل نکال لیتے ہیں. نبیوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیتے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، جیسے کہ آئے تھے آئی. اور علماء جب کسی بات کو سمجھاتے ہیں تو وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے آپ اتنا زور دے رہے ہیں، علماء سے یہ کہہ دیا جاتا ہے.
یا کہہ دیا جاتا ہے اپنا کردار تو دیکھو آپ پہلے، آپ کا اپنا عمل تو دیکھو آپ کیا کر رہے ہو. اس قسم کی باتیں کہہ کے ان کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے. ارے نہیں یار ان کی باتوں کو چھوڑے بھائی، ان کے تو فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں سے اتنے لیتے اتنے لیتے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ہر زمانے میں یہ شیطان کے پیروکار، اپنے نفس کے پیروکار، یہ علماء کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کر کر چلے جاتے ہیں. کہتے جی آپ کہہ رہے ہو آپ نبی تو نہیں ہے نا. ارے بھائی نبی کا وارث تو ہے، نبی کی بات تو بیان کر رہا ہے، تم سے زیادہ نبی کی بات کو سمجھتا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. تو فرمایا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا پھر آگے کیا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو پس تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر واقعی تم سچے ہو. اب یہ نبی کو چیلنج کر دیا، اور یہ ایک نبی کو نہیں تقریباً سب نبیوں کو چیلنج کیے گئے. اس کے بعد خود اللہ کے نبی سے کہا گیا تو آپ سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ چلے جائیں. اگر آپ نبی ہیں تو اپنے لیے بڑا باغ بنا لیں، آپ اپنے لیے بہت سارا خزانہ نکال لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن نبی جوش میں نہیں آتے. یہ بتا دوں میں آپ کو کہ نبی اگر دعا کریں تو ان کے لیے ہو جاتا ہے. خود ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو شئت لصارت الجبال معي ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں. وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، اپنے نفسوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں نے ان کو یہ معجزہ دکھا بھی دیا تو پھر کوئی اور تعویل نکالیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے، اور نبی کا منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر عذاب ہی آتا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی شفقت ہوتی ہے اپنے قوموں پر کہ ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھاتے، اور دکھاتے تو آخر میں دکھاتے ہیں، پھر وہ انکار کرتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے عموماً ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھائے. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے تو آسمان سے گرا دیں ہم پر آسمان، اس کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. تو اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب جانتا ہے کہ تم لوگ فاسق و فاجر ہو، تم لوگ کفر کے خوگر ہو، تم لوگ ہدایت نہیں پانے والے ہو، اور میرا رب ہی جانتا تمہیں کب عذاب دینا ہے، تمہیں کب عذاب میں مبتلا کرنا ہے. تو اس لیے رب کے اوپر چھوڑ دیا، یعنی آپ نے اپنا کام کر دیا اور پھر باقی عذاب آنا ہے نہ آنا رب پہ چھوڑ دیا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہوں نے اپنے نبی کا انکار کر دیا تو پھر ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور بے شک یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا. تو عزیزان محترم، جب انہوں نے اللہ کے نبی کا بالکل انکار کر دیا اور وہ ایک عرصے تک سمجھاتے رہے، ایسے نہیں دو چار جملے بولے سمجھائے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں مان رہے چلو ٹھیک ہے عذاب آ رہا، مدتوں گزر جاتے ہیں انبیاء کرام کو. ایک مدتوں تک سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانتے تھے پھر عذاب آتا تھا. اور آج بھی یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے، نہیں مانتے تو پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا تھا کہ آسمان گرا دو ہم پر، آسمان تو کیا برداشت کرتے ہیں. اب دیکھیں چھوٹا سا ایک عذاب آیا ہے، لیکن چھوٹا تو نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کے علاقوں میں گرمی کر دی، اب شدید گرمی ہو گئی، اب ان کو کہیں سکون نہیں مل رہا، کہیں چین نہیں مل رہا، اور اتنی گرمی ہو گئی ان کے کنویں کا پانی بھی ابلنے لگا. اب اندازہ کریں. تو اب یہ لوگ گھروں سے نکلے
درختوں کے نیچے جا کے لیٹ گئے، سانس لینا ان کے لیے دشوار، زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار، بڑی پریشانی کے عالم میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری قوم آگے گھروں سے باہر نکل کے درختوں کو نیچے آ گئی تو اچانک اللہ نے اس کڑکتی دھوپ میں، چمکتی دھوپ میں ایک کالا بادل بھیجا، تو ایک آدمی اس کے نیچے گیا یا چند لوگ اس کے نیچے گئے تو وہاں پہ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو بادل سے مراد ایک چھوٹا موٹا بادل نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے پوری قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے بڑا ہی بادل ہوگا جو تھوڑا سا ہٹ گیا ہوگا۔ تو وہ جب گئے تو وہاں پہ ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چل رہی تھی، تو انہوں نے سب کو بلا لیا، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں پہ سانس بھی آ رہی ہے، یہاں پہ بڑا مزہ بھی ہے، سکون بھی ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بادل میں سے آگ نازل فرمائی، اور آگ نے آگ کو پکڑ لیا، سب کو برباد، سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ صرف بچے وہی جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، ان کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبیوں کے ساتھ رہنے میں یا نبیوں کے وارثوں کے ساتھ رہنے میں سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، نفس کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو برداشت نہیں کرتا کہتا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو پھر وہ پھنس جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ تو اب اس میں نشانی کیا ہے؟ نشانی تو بہت واضح ہے کہ جو اپنے نبیوں کا انکار کرے، اپنے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرے یا ان کے وارثوں کی تعلیمات کا انکار کرے تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک ہلاکت تو ظاہری جو اس قوم پر آئی کہ بادل کے ذریعے بھیجی گئی، کیونکہ ذلہ کا لفظ ہے، ذلہ صاحبان کو بھی کہتے ہیں اور سائے کرنے والے بادل کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اسے یہ اس عذاب سے تعبیر کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانی ہے۔ تو اب نشانی تو ہوتی ہے جو پہچان کرا دیتی ہے، جب پہچان کی علامت آ گئی تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، مگر چونکہ اکثر لوگ اپنے نفس پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ نفس کی باتوں کو مانتے ہیں، تو وہ نشانی دیکھ کے بھی نہیں مانتے، جب تک کہ ان کو کوڑے نہ مارے جائیں، ان کو سخت تکلیف نہ دی جائے تب تک نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کوڑے نہیں مارتا، پوری وارننگیں دینے کے بعد پھر ہی کوڑے لگاتا، پھر ختم کر دیتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں نشانی تو ہے مگر ان میں بہت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، اس پہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ایمان لانے والے کیوں نہیں تھے؟ میں نے بتا چکا ہوں کہ اپنے نفس پرستی کرتے تھے، نفس کے پیچھے جاتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے، یعنی تمہارا رب ہی بہت ہی غلبے والا اور مہربان ہے۔ غلبے والا، قدرت والا، تو جیسا کہ اس کی قدرت دیکھ لی کہ پچھلی تقریباً 7 انبیاء کرام کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر آج شعیب علیہ السلام، اور سارے کے سارے نبیوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن چند لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی منع کرنے والوں کی، لیکن اللہ وہ غالب ہے، وہ طاقتور، اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور رحم کرنے والا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے انہی لوگوں کے بیچ میں ان لوگوں پر رحم فرما دیا اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ 2 اسماء ہے، عزیز و رحیم، اس کے اندر الحمدللہ سارے کے سارے راز مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔